السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت والرضوان کے نعتیہ کلام کے مجموعے حدائق بخشش میں سے پہلا کلام، جسے ردیف الف کے اعتبار سے پہلے بیان کیا گیا ہے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درس شروع کیا جائے گا، یعنی ہر شعر کا صحیح معنی، تشریح اور اس سے متعلق کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا شعر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا سے متعلق تحریر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس پہلے شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں، پہلے اس کا معنی سماعت کر لیں کہ اس شعر کے پہلے مصرے میں جو لفظ استعمال کیا گیا واہ، یہ لفظ جو ہے کلمہ تحسین ہے، تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا، تعجب اور تحسین کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، تعجب اور اظہار شان کے لیے۔ اور جود و کرم، جود و کرم کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، سخاوت اور مہربانی کے۔ اس کے الگ الگ معنی بھی بیان کیے گئے۔ فرمایا گیا: الجود ما کان بغیر سؤال والکرم بسؤال، یعنی جود اس عطا کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے دی جائے، اور کرم اس عطا کو کہا جاتا ہے جو مانگنے پر دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں صفات بطریق اتم موجود تھی۔ پہلے مصرے میں ایک اور لفظ استعمال کیا گیا شہ۔ شہ جو ہے اس کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، یہ شاہ کا مخفف ہے، شاہ کا شارٹ فارم ہے شہ، شاہ کو چھوٹا کر کے تخفیف کر کے شہ بنایا گیا ہے۔ اور دوسرا ایک لفظ ہے بطحا، بطحا سے مراد یہاں پر مکۃ المکرمہ ہے۔ شاہ جو ہے، شہ لفظ جو شاہ کا مخفف ہے، یہ مضاف ہے، اور بطحا اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور دوسرے مصرے میں 2 مرتبہ نہیں کا لفظ استعمال کیا گیا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو اس مصرے میں پہلا جو نہیں ہے وہ لا کے معنی میں ہے، اور دوسرا جو نہیں ہے وہ فعل مضارع کی نفی کے لیے ہے۔ تو اس شعر کا پورا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے مکۃ المکرمہ کے بادشاہ، آپ کے جود و سخاوت اور آپ کی مہربانی کی شان کتنی نرالی ہے کہ جو بھی آپ کے در پر مانگنے کے لیے آتا ہے، جو بھی سائل آپ کے در پر آتا ہے، کبھی بھی آپ کی زبان مبارک سے نہیں کا لفظ نہیں سنتا، یعنی آپ عطا ہی فرماتے ہیں، کبھی کسی کو واپس بغیر عطا کیے ہوئے نہیں لوٹاتے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ جب بھی کوئی شعر تحریر فرماتے ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کے شعر کا تعلق یا تو کسی قرآنی آیت سے ہوتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو یہ شعر تحریر فرمایا ہے، یہ شعر در حقیقت سورۃ الضحیٰ، قرآن مقدس کی سورۃ الضحیٰ کی آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکیے، اس سے متعلق ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس شعر سے اس حدیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ آپ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس وکان ما رد سائلا قط اجود من الريح المرسلہ وما سئل عن شيء فقال لا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ جاری تھی. جیسے تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، اسی طرح آپ کی سخاوت سے بھی کوئی محروم نہیں رہتا تھا. آپ نے کبھی بھی کسی سوالی کو خالی واپس نہیں لوٹایا، یعنی لا نہیں فرمایا. کسی سے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہوتا تو دے دیتے، ورنہ فرماتے کہ فلاں کے پاس جانا، میرا نام لے کر جو چاہے ادھار لے لو، میں اس کو قیمت چکا دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی ہی بات چل رہی ہے، تو اس سے متعلق ایک واقعہ بیان فرمایا گیا کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور آپ کو اس بات کی تکلیف تو نہیں دی گئی کہ پاس نہ ہو تو کسی کو ادھار لے کر دے دیں؟ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا. پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور دیتے جائیے اور عرش والے رب سے تنگ دستی کا خوف نہ کیجیے. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آپ نے یہ بات سنی تو یہ سن کر آپ مسکرائے اور چہرے مبارک کھل اٹھا. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا ایسی ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. آپ کی جود و سخا سے متعلق ایک اور واقعہ بیان فرمایا گیا. حدیث کے طور پر حدیث بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو 3 راتوں میں ادائے قرض کے لیے رکھ کر باقی سارا تقسیم کر دوں گا. ایک دن عصر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور جلدی ہی واپس تشریف لے آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز میں صدقے کا کچھ بچا ہوا سونا گھر میں رہ جانے کا خیال آیا، تو میں نے اچھا نہ سمجھا کہ رات ہو جائے اور وہ سونا میرے گھر میں پڑا رہے، اس لیے جا کر اس کو تقسیم کر دیا ہوں. ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے. سخاوت کا ایک انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا، رقم بھی ادا کر دی اور بعد میں بطور عطیہ اونٹ انہی کو واپس کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر کے اونٹ ان کے بیٹے کو ہبہ کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا ایسی ہے کہ جھولی ہماری ہی تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. جو واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کی تفہیم کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان تمام واقعات کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں ان گنت واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے موجود ہیں. بات طویل نہ ہو جائے، اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند واقعات پر اختصار کیا گیا ہے. امام بوصیری علیہ رحمت و رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے متعلق فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اسی طرح کسی نے کہا، منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. تو یہ مختصر تشریح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بیان کردہ شعر واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کی تشریح تھی. ایک مرتبہ اس شعر کو اور اس کی تشریح کو، اس کے مفہوم کو دوبارہ آپ سماعت کر لیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ اے مکۃ المکرمہ کے بادشاہ، یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جود و کرم، آپ کی سخاوت و مہربانی، آپ کے عطا کرنے کا انداز کتنا نرالا ہے
کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آپ کے دربار میں حاضر آتا ہے، جب بھی کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب بھی کوئی مانگنے والا آپ سے دست سوال دراز کرتا ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو خالی لوٹایا ہو، بلکہ جو بھی آتا ہے، جب بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور عطا فرماتے ہیں، اور کبھی بھی نہیں ہے کا لفظ استعمال نہیں فرماتے۔ اگر ہوتا ہے آپ کے پاس تو عطا فرما دیتے ہیں، اور نہیں ہوتا ہے تب بھی خالی نہیں لوٹاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے جا کر میرا نام لے کر جو چاہے لے لو، اور بعد میں جو ہے میں اس کو وہ قیمت چکا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شعر میں نہایت ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔